اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے لے کر 134 تک ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، ہر شے اللہ کی ہے، خالق بھی وہی اور مالک بھی وہی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اے لوگو ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پچھلی امتیں، انہیں بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا اور ہم تمہیں بھی یہ حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا اپنے دلوں میں۔ یہ حکم ہم نے پہلے والوں کو بھی دیا تھا اور یہ حکم ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام عبادات کا جو مقصود ہوتا ہے حقیقتاً وہ دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ حکم ہے جو ہم ہمیشہ سے پچھلے والے لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے کہ دانائی کی جو جڑ ہے اور دانائی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہے خدا کا۔ اور تقوی معمولی چیز نہیں ہے، ہر خیر کا کام انسان کرتا ہے تو اپنے رب کے معرفت، اس کی پہچان اور اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور انسان اگر ہر گناہ سے بچتا ہے تو وہ گناہ سے بچنا بھی اللہ ہی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو تقوی بنیاد ہے اس بات کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں احکامات دیے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے باتیں کی، طلاق کے حوالے سے باتیں کی، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ارشادات دیے۔ تو فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہ مالک ہے، اپنی مخلوق کو جو چاہے حکم عطا فرماتا ہے، اور مخلوق کا کام ہے کہ اپنے خالق کی پیروی کرے، اس کے حکم کی اتباع کرے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بار بار یہ جملہ بولا، اگر تم ناشکرے بن جاؤ، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے بن جاؤ تو خدا کو پرواہ نہیں ہے، بے شک زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ملک کے اندر ہے۔ تمہارے شکر گزاری سے نہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ تمہاری ناشکری سے خدا کی بادشاہت میں کمی آتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اس کی سلطنت مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم سارے زمین والے فرما بردار بن جائیں تو تب بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور خدا نہ کرے سارے نافرمان ہو جائیں تو تب بھی اس کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ غنی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمیدہ، اور اپنی ذات میں ستائش والا ہے، یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ قابل تعریف ہے اس کی ذات۔ بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ کہہ کر ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، یہ سارے حکم اللہ اس لیے نہیں دے رہا کہ خدا کو ضرورت ہے، وہ بے پرواہ ہے ان چیزوں سے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیے تاکہ تمہاری زندگی خوبصورت بن سکے، تمہارا معاشرہ اچھا بن سکے۔ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے ان باتوں سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تیسری دفعہ یہ جملہ آ گیا 3 آیتوں کے اندر، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے اندر دونوں باتیں ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کمی کرتا ہے تو وہ اپنی کوتاہی کرتا ہے، اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں، اور دوسرا تم اگر منہ پھیر جاتے ہو تو وہ بے نیاز ہے، اس کی کائنات ساری اس کی بارگاہ میں عبد بن کے پیش ہوتی ہے۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ہر شے خدا کی بارگاہ میں بندہ اور عبد بن کر، تابع فرمان بن کر پیش ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو ہی یہ تھوڑا سا اختیار دیا، تھوڑا سا، اور یہ اسی اختیار کا کرشمہ ہے کہ بندہ اڑتا پھر رہا ہے، تکبر کرتا پھر رہا ہے، وہ چھوٹا سا اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ اختیار بھی کتنا محدود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، کہا بس اتنا اختیار ہے، باقی مجبوری ہے۔ تو وہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا اور جنات کو دیا تو تکبر آ گیا، سرکشی آ گئی، اکڑ آ گئی، انسان نے زمین میں فساد پھیلا دیا، قتل و غارت کر دیا۔ تو فرمایا یہ تم لوگ ہو جو یہ کر رہے ہو، ورنہ کائنات کی ہر شے، کیا زمین، کیا آسمان، کیا چاند، کیا سورج، کیا ستارے، ملائکہ، کائنات کی ہر شے رب کی بارگاہ میں اس کا عاجز بندہ بن کے پیش ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرف کمال عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی کامیابی دے تو تم اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ تمہاری شان یہ ہے، انسان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ انسان کو پابند نہیں بنایا کہ سورج کی طرح مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں جانا ہے، عادت ہے، ہٹ نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے مرضی دی ہے۔ ہم اگر چاہتے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے یاروں دوستوں گھر والوں سے گپ کر رہے ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں دی، مگر اختیار ہمارا تھا کہ ہم پاؤں پہ چل کے مسجد کے اندر آ گئے۔ انہی پاؤں سے چل کر کوئی بری محفلوں میں جا رہا ہے، انہی پاؤں سے چل کر کوئی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ تو اختیار میرے خدا کا عطا فرمودہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ ہمیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے وکیل کے طور پر۔ تم پرواہ نہ کرو لوگوں کی، اللہ تمہارا وکیل، حمایتی، مددگار، تمہارے کام بنانے والا، تمہارے معاملات کو سدھارنے والا، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اب اللہ تعالیٰ کا ایک جلال نظر آ رہا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اس کی بارگاہ میں بندوں کی کمی ہے، کوئی نوکروں کی کمی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے اور نئی امت پیدا کر دے، نئے لوگ پیدا کر دے، نئی قومیں پیدا کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ نہیں کہ اسے طاقت نہیں ہے اس کے پاس۔ کتنے ہی قومیں ایسی گزری تاریخ کے اندر جن کے سر پہ اللہ نے عزت کا تاج رکھا، مگر جب انہوں نے اس عزت کے تاج کا حق ادا نہ کیا اور سرکش ہو گئے، خدا نے وہ تاج ان کے سر سے اٹھا دیا، انہیں ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا، ان کے گھروں میں ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا، اور خدا نے عزت اور افتخار کا جو تاج ہے وہ کسی اور کے سر پہ رکھ دیا۔ یہ قوموں میں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، افراد میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کئی خاندان ملیں گے آج سے 50 سال پہلے ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، بلے بلے ہوتی تھی، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کئی ایسی قومیں ملیں گی جو دنیا پر حکومت کیا کرتی تھی۔ قرآن نے ہمیں قوم بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیوں کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب میری نعمت کو یاد کرو، میں نے سب جہانوں پر تمہیں افضل بنایا تھا۔ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، ان کے لیے بادل کے سائے ہو رہے تھے، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتر رہا تھا،
ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے جا رہے تھے، سمندر سے رستہ چیرا جا رہا تھا۔ محبوب اور پیاری قوم تھی اللہ کی، لیکن جب سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی، اللہ کے حکم کو چھوڑنے والی، نبیوں کی گستاخ ہو گئی، خدا نے ان سے امامت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اولاد بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ یہ مختلف، میں نے کہا قومیں، امتیں، افراد، خاندان، یہ ساری تاریخ آپ اپنے کبھی جو آپ کے پچھلے آبائی شہر ہیں وہاں پہ اندازہ لگائیں، آپ کو 100 سال پہلے کس کا نام اونچا تھا، 50 سال پہلے کون تھا، آج کون ہے، اور آنے والے وقت میں اندازہ لگائیں گے آپ کو لوگ بدلتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے اور خاندان اللہ تعالیٰ جو شان دیتا ہے اس شان پہ شکر گزاری میں پورے نہیں اترتے۔ شروع والے شکر گزار ہوتے ہیں، بعد والے اس کو اپنی من پسند اور اپنی قابلیت سمجھ کے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ خدا ان سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور اوروں کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور لوگوں کو لے کر آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور آخری آیت کریمہ آج کے درس کی، مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تم میں سے جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ثواب سے مراد اجر، کوئی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے اور مقصود کیا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اس کا صلہ مل جائے، وہ دنیا کے کام بھی ہیں، وہ عبادت کے کام بھی ہیں۔ کوئی بندہ نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ چلو محلے میں لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، ذرا میری ساکھ بنے گی، ایک عزت بنے گی، لوگ عزت اور احترام کریں گے۔ ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے، ایک عالم درس دے رہا ہے، کوئی خطیب خطاب کر رہا ہے اور اس کا مقصود دنیا ہے کہ یا تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں گے اور لوگوں میں تھوڑی سی میری تار اور جان پہچان بھی ہوگی۔ اس نے گویا اپنی محنت کا صلہ دنیا میں چاہا ہے۔ فرمایا اسی طرح آپ دیگر شعبہ جاتے چلے جائیں، ایک استاد ہے یونیورسٹی میں، اسکول میں پڑھاتا ہے، وہ اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میری تنخواہ آنی ہے، 50,000 روپے اللہ پھر تنخواہ میں دوں گا، یعنی وہ اپنی تگ و دو اور کوشش کو دنیا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ خدا فرماتا ہے تم میں سے لوگ وہ ہیں جو دنیا کا اجر چاہتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، دونوں ہیں، تم صرف دنیا کیوں مانگتے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا نہ مانگو، کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندو، دنیا کے ساتھ آخرت بھی تو اللہ سے مانگو۔ صرف اپنی زندگی کی تگودو اور اپنی جد و جہد محض دنیا کے لیے نہ رکھو، بلکہ اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنے کا ارادہ کرو۔ خدا کے خزانے میں دونوں ہیں، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی اور سکھایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا سے دنیا کی بھلائی بھی مانگے، اللہ سے آخرت کی بھلائی بھی مانگے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔